الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والتسلیم کے تعلق سے بیان جاری ہے. سماعت فرمائیں. عقیدہ نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ دیتا اور منکروں کو اس کے مثل کی طرف بلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعوے کے مطابق امر محال عادی ظاہر فرما دیتا ہے اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں. اسی کو معجزہ کہتے ہیں. نبی جو بھی ہوگا، جیسے اب تو نبی آنا ہی محال ہے، لیکن جب نبی آتے تھے تو نبی کے لیے یہ فرض تھا کہ وہ اپنی نبوت کا اعلان کرے کہ میں نبی ہوں. جیسے مثال کے طور پر نبوت ایک بڑا مقام و مرتبہ ہے. اب اگر کوئی ولی ہو تو ولی اپنے آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں اللہ کا ولی ہوں یا میں بہت بڑا عالم دین ہوں. یہاں عاجزی اور انکساری ہے کہ کوئی بھی صاحب مرتبہ اپنے مرتبے کو ظاہر کرنا اس کے لیے یہ درست نہیں ہے. لیکن نبوت ایک ایسا مرتبہ ہے کہ نبی کے لیے یہ اعلان کرنا فرض ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے. وہ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہی ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. اور جب وہی اس معاملے میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرے گا تو لوگ پہچانیں گے کیسے؟ کیونکہ نبی کے بارے میں آپ سن چکے کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، تو لوگ اس پر ایمان اسی وقت لائیں گے جبکہ اس کو پہچانیں گے. اس لیے نبی پہلے اپنے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے. پھر اس دعوے کے سچے ہونے پر دلیل پیش کرتا ہے. اور وہ دلیل کیا ہوتی ہے؟ وہ دلیل یہ ہوتی ہے کہ جو چیز عادتاً محال ہے، امپاسبل ہے، ان چیزوں کو پیش کرنے کا ذمہ لیتا ہے. جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں اس پہاڑ سے اونٹنی کو نکال دوں گا. پہاڑ سے کبھی اونٹنی پیدا ہوتی ہے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جب آپ سے یہ کہا کہ تم ہو، پرانی امتی جانتی تھی کہ جو نبی ہوگا وہ ضرور کوئی نہ کوئی معجزہ پیش کرے گا، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ امپاسبل چیز کو کر کے دکھا دے. امپاسبل چیز کو کر کے دکھا دے کہ عادتاً جو چیز نہیں ہوتی اس کو کر کے دکھا دے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی نکال دی اور اس نے آتے ہی بچہ بھی جنم دیا. تو یہ نبی کا معجزہ ہے. تو نبی اپنے دعوے کی سچائی کے لیے دلیل کو پیش کرنے کے لیے، دعوے کی سچائی پر دلیل کو پیش کرنے کے لیے معاہدات عادی کے ظاہر ہونے کا ذمہ لیتا ہے اور منکروں کو اس کی طرف بلاتا ہے کہ جو اس کا انکار کرے تو کہتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نبی نہیں ہوں تو جو کام میں نے کیا ہے وہ کام کر کے دکھاؤ. ظاہر سی بات ہے کہ نبی کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. عربی زبان میں جیسا قرآن نازل ہوا ایسا نازل ہی نہیں ہو سکتا. پھر ہم تو عربی نہیں جانتے، لیکن جو عربی جانتے تھے ان کے درمیان قرآن نازل ہو رہا تھا. تو قرآن کو بطور معجزہ پیش کر کے کہا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو اس کے مثل ایک صورت لے کر آؤ. وہ نہیں لا پائے. تو یہ نبی کے نبوت کے سچے ہونے کی دلیل ہے. تو نبی جو ہے محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے اور منکروں کو
اس کے مصر کی طرف بلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دعوے کے مطابق امر محال عادی کو ظاہر فرما دیتا ہے. یعنی نبی نے جو دعویٰ کیا کہ میں یہ کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ وہ فرما دیتا ہے. جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے کہا کہ آپ نبی ہیں تو یہ چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائیے، آقا علیہ السلام نے چاند کے ٹکڑے کر دیے. تو اشارہ کرنا آقا علیہ السلام کا تھا، لیکن حقیقت میں اس کام کو اللہ ہی فرماتا ہے. تو اللہ اس کے دعوے کے مطابق اس چیز کو ظاہر فرما دیتا ہے اور منکرین اس کام سے عاجز ہو جاتے ہیں. یعنی جو انکار کرنے والے ہیں وہ اس کام کو کر ہی نہیں پاتے. اسی کو معجزہ کہتے ہیں. معجزہ کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والا، تھکا دینے والا، کہ لوگ لاکھ کوشش کر لیں لیکن جو کام جو بات نبی نے پیش کی ہے اس کام اور اس بات کی طرح کوئی مثال وہ پیش ہی نہیں کر پائیں گے. جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس کا ذکر آپ نے بھی سماعت کیا. قرآن کریم اللہ فرماتا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانی آ گئی. ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے میرے سچے ہونے اور اس بات کے سچے ہونے کی کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں تم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤں. تو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، تو اس کو چھوڑ دو تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور برے ارادے سے اس کو نہ چھونا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ تم پر اللہ کا دردناک عذاب آ جائے گا. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ بیان کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ معجزہ دکھایا کہ اونٹنی کو پہاڑ سے نکال دیا. اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، کیا آپ عصا کو ڈالتے تھے، اپنی لاٹھی کو ڈالتے تھے تو وہ صاف ہو جاتا تھا. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قال القیها یا موسیٰ، اے موسیٰ اس لاٹھی کو ڈال دو. فالقاها فاذا هي حية تسعى، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو ڈالا جبھی وہ دوڑتا ہوا صاف ہو گیا. تو دیکھیے یہ نبی کا معجزہ ہے کہ نبی اور معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہوتا ہے بلکہ شے کی حقیقت کو بدل دیتا ہے، چیز کی حقیقت کو بدل دیتا ہے. تو وہ لاٹھی حقیقت میں معجزہ ہو گئی، حقیقت میں وہ صاف بن گئی. ایسا نہیں کہ صرف دیکھنے والوں کی نظر میں تھا. اسی وجہ سے تو جو جادوگر ان کے مقابلے میں آئے تھے وہ اژدہا جو سانپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بن چکی تھی وہ سارے سانپوں کو نکل گیا. اگر یہ لوگوں کا دھوکہ ہوتا، نظر کا دھوکہ ہوتا تو پھر وہ دوسری لاٹھیوں کو نہیں نکلتا. جیسے کہ جادوگر جادو دکھاتا ہے تو کبھی کچھ بناتا ہے کبھی کچھ بناتا ہے لیکن پھر بعد میں وہی بھیک مانگتا ہے. تو اگر اس کے جادو میں یہ کمال ہوتا کہ وہ کاغذ کا نوٹ بنا دے تو پھر بھیک کیوں مانگے. تو جادو جو ہوتا ہے وہ چیز کی حقیقت نہیں بدلتا ہے لیکن معجزہ اور کرامت جو ہوتی ہے وہ چیز کی حقیقت کو بدل ڈالتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ لوگوں کو عاجز کرنے والا تھا. اور اسی طرح ید بیضا، روشن ہاتھ، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَقْبُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالو وہ سفید روشن ہو کر نکلے گا بغیر بیماری کے. یعنی ایسا نہیں کہ اس میں سفید داغ کی بیماری ہوگی بلکہ بغیر بیماری کے وہ نکلے گا آیتن اخرى، دوسری نشانی ہو کر. پہلی نشانی تو عصا کا اژدہا بن جانا اور دوسری نشانی یہ تھی ہاتھ کا روشن ہو جانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے دستے مبارک کو اپنی بغل میں ڈالا اور نکالا تو ایسا چمکا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے آگے پھیل ہو گئی. تو یہ بھی معجزہ دیکھیے، ایک ہاتھ اتنا نہیں چمک سکتا ہے لیکن یہ نبی کے دعوے نبوت
میں اس کی صدق کی دلیل تھی، اور نبی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے دعوی نبوت پر کوئی ایسی بات پیش کرے جو لوگوں کی عقلوں کو عاجز کر دے، تھکا دے، اور لوگ اس کے مثل پیش کرنے سے عاجز آ جائیں۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو جلانا، مادرزاد، اندھے اور کوڑیوں کو اچھا کر دینا، قرآن کریم میں ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں اندھے کو شفا دیتا ہوں اور کوڑی کو شفا دیتا ہوں اور مردے کو جلا دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ دیکھیے، مردے کو جلانا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی مر چکا ہو اور اس کے جسم میں واپس جان پھونک دینا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں، اس کے خلاف کر دینا یہ ہی نبی کا کام ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بہت ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ کی نشانی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن نشانی آ گئی ہے، اور نشانی علامت کہا ہی اسے جاتا ہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو اعداد و شمار سے باہر ہے، انہیں کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ تو پتہ چلا کہ نبی پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور نبی جو ہوگا اس کے لیے دعوی نبوت فرض ہے۔ جیسے ہم پر نماز فرض ہے کہ نہیں، اگر ہم نماز نہ پڑھے تو ہم گناہگار ہیں، یہ ہمارے لیے کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی نبی کو اپنی نبوت کا اعلان کرنا ضروری ہے۔ وہ عاجزی نہیں دکھا سکتا کہ نہیں میں تو اللہ کا ایک تمہارے جیسا بندہ ہوں، یہ نہیں، بلکہ اس کو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرنا پڑے گا، اسے بتانا ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ جیسے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک آپ نے لوگوں کے درمیان زندگی گزاری، اور جب اللہ کا حکم ہوا کہ محبوب اب تم اس بات کو ظاہر کرو، تو آقا علیہ السلام نے تمام مکہ کے لوگوں کو صفا پہاڑی کے نیچے بلا کر یہ اعلان کر دیا کہ اللہ نے مجھے تمہارے درمیان نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی کا کام ہوتا ہے پہلی بات میں، پہلی مجلس میں تو اس کا انکار کیا جاتا ہے، اسے لوگ جھوٹا کہتے ہیں، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی کاذب کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں نبی کو برداشت کرنی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی ایسی تربیت فرماتا ہے کہ ہر طرف سے الزامات کی بوچھار ان پر ہوتی ہے، لیکن وہ صبر کرتے ہیں۔ آخرکار پھر سب کو ماننا پڑتا ہے کہ ہاں واقعی اس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ جیسا کہ ایک زمانہ تھا کہ آقا علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا، گھر کے لوگوں نے تک ان کا انکار کر دیا۔ گھر کے لوگ میں بھی بہت سے وہ تھے جنہوں نے آپ کو مانا نہیں، جن کی قسمت میں سعادت میں ایمان تھا، وہ ایمان لے آئے، لیکن گھر کے لوگ، جیسے مثال کے طور پر آپ کا سگا چچا ابو لہب، وہ ایمان نہیں پایا، اور اس نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ کی توہین کی۔ تو پتا چلا کہ نبی جب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی طرف سے آنے والے اعتراضات اور ان کے الزامات کا انہیں پہلے ہی متحمل کر دیتا ہے، برداشت کی قوت ان میں پیدا کر دیتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے جتنے انکار کرنے والے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک دن وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، ہے نا؟ جن کے دل میں ایمان کی سعادت موجود تھی وہ مسلمان ہوئے، اور جن میں موجود نہیں تھی وہ کافر ہی بنے۔ تو یہ نبی کے لیے ضروری ہوتا ہے، جو شخص نبی نہ ہو اور نبوت کا دعویٰ کرے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوئے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا حالانکہ وہ نبی نہیں تھے۔ خود آقا علیہ السلام کی امت میں 30 لوگ ایسے گزر چکے ہیں آج تک۔ کتنے؟ 30 لوگ ایسے گزر چکے ہیں کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، حالانکہ ہمارے آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا، یہ امپاسبل ہے، محال ہے۔ لیکن 30 دجال ایسے ہو چکے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ تو جو نبی نہ ہو اور نبوت کا دعویٰ کرے،
اور دعویٰ کر کے کوئی محال عادی اپنے دعوے کے مطابق ظاہر کرے تو وہ کر نہیں سکتا. جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، دیکھیے غیر مسلمین بھی بہت سے کام ایسے کر کے دکھاتے جو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن نبی نبوت کا دعویٰ کر کے، غیر نبی نبوت کا دعویٰ کر کے خلاف عادت بات پیش ہی نہیں کر سکتا. جتنے بھی نبی نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہوئے ان سے ایسی کوئی بھی چیز ظاہر نہیں ہوئی، لوگوں نے ان کو قبول ہی نہیں کیا. کچھ لوگوں نے بعد النظر سے یعنی سرسری طور پر قبول کیا تو بعد میں انکار کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے دعوے نبوت میں کوئی بات پیش کر ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ان کی تائید ہی نہیں فرماتا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو پھر سچے اور جھوٹے میں فرق نہیں رہے گا. تو یہ فرض ہے کہ جو نبی نہ ہو اور نبوت کا دعویٰ کر کے اس پر کوئی دلیل پیش کرے گا تو وہ دلیل ظاہر ہو ہی نہیں سکتی ہے. اس لیے کہ ہر کام میں مؤثر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کام کو نہیں فرمائے گا. تو نبوت کا دعویٰ نہ کرے اور ایسے ہی کوئی بات پیش کرے تو یہ ہو سکتا ہے. اگر مسلمان کرے گا تو اسے کرامت کہا جائے، اور اگر کافر کہے گا تو اسے، اگر کافر اس کام کو کرے تو پھر یہ جو ہے استدراج ہوگا، اسے کرامت نہیں کہیں گے. جیسے بہت سے کافر ہوتے ہیں نا، کچھ الٹی سیدھی چیزیں کر دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں آپ کو، تو یہ کرامت بھی نہیں ہے، معجزہ بھی نہیں، بلکہ استدراج ہے. تو یہ چیزیں ہیں بہرحال. لیکن جو شخص نبوت کا دعویٰ جھوٹا کر کے اگر کسی چیز کو دکھانے جائے گا تو وہ چیز اس کو کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کو تہہ دل سے اس بات پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جو بھی دلائل انہوں نے اپنی نبوت پر پیش کیے، اللہ تعالیٰ ان سب پر تا قیامت ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.